کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو وہ پہلا انسان کون ہے جس نے قتل اور خون ریزی جیسے گناہ کا آغاز کیا؟ وہ کون ہوگا؟ شاید بہت سے لوگوں کا جواب یہ ہو کہ پہلا گناہ تو شیطان مردود نے کیا کہ اس نے اللہ سے بغاوت کی، لیکن نہیں، قتل کی بات جہاں آ رہی ہے اور خون ریزی کی بات جہاں آ رہی ہے تو وہ پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل۔ السلام علیکم ایوری ون، اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں، حابیل اور قابیل۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی نسل آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہی بڑی ہے، اور کوئی اور انسان نہیں تھا، کوئی اور رشتے نہیں تھے۔ تو نسل بڑھانے کا جو طریقہ تھا وہ اس طرح تھا کہ حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ جو جڑواں بچے آج پیدا ہوتے تھے، ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، وہ بہن بھائی کنسیڈر کیے جاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور جو بعد میں دوسرے دن ان کے بعد پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ جڑواں بچے، وہ ان بچوں کے لیے ایز اے کزن کنسیڈر ہوتے تھے۔ وہ ان کے لیے اس طرح تھے کہ ان سے ان کا نکاح جائز تھا، یعنی کہ جو بچے ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی، اور جو دوسرے الگ بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان سے ان کا نکاح جائز تھا، اور اسی طرح نسل بھی تو بڑھنی تھی۔ تو حابیل اور قابیل کی کہانی اب یہی ہے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ حسین ہو گئی، بہت حسین خوبصورت۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تو اس کی بہن ہوئی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کی حابیل کی بہن ہوئی۔ تو قابیل کی بہن سے حابیل کی بہن کا اور حابیل کی بہن سے قابیل کی بہن کا نکاح ہونا تھا، لیکن کیونکہ قابیل کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ شریعت کے خلاف تھا، کیونکہ اصول یہی تھا کہ جو بچے ساتھ پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے، سو بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ضروری تھا کہ قابیل حابیل کی بہن سے ہی شادی کرتا، اپنی بہن سے نہیں۔ یہ اس بات پر قابیل ضد پکڑ کے بیٹھ گیا، اور بہت زیادہ معاملہ جب بڑھ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے راستہ نکالا۔ وہ یہ تھا کہ دونوں حابیل اور قابیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی پیش ہوگی اسی کی شادی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو جائے گی۔ قابیل کی جو نیت تھی وہ بد نیت تھی، اور حابیل کی جو نیت تھی وہ ایک اچھے نیت سے اپنے بکریوں کے ریوڑے میں سے وہ ایک بہت ہی زبردست اور عمدہ قسم کا بھیڑ لے کر آیا، اور وہ قربانی کے لیے اس نے نکالا اس ریوڑ میں سے۔ اور جو قابیل تھا اس نے سوچا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تو ویسے ہی جل جانی ہے، تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنی فصل میں سے نکال کے ایسا ردی اناج نکالتا ہوں کہ جل بھی جائے تو مجھے کوئی نقصان نہ ہو، اچھی چیز کیوں نکالوں۔ یہیں پر نیت بازی ہو گئی تھی دونوں کی۔ اب دونوں نے پہاڑ کے اوپر جا کے اپنی اپنی قربانی رکھ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر یا اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دیں گے، آسمان سے آگ آئے گی اور جس کی قربانی کی چیز کو وہ جلائے گی اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ تو اب حابیل نے اپنا جو بھیڑ تھا وہ، اور قابیل نے جو اپنی ردی جیسی اناج نکالی تھی نظر یا قربانی کرنے کے لیے، وہ جا کے رکھ دی انہوں نے پہاڑ کے اوپر۔ اب آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے حابیل کے بھیڑ کو جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور قابیل اس کو بے عزتی محسوس ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا۔ حابیل نے اللہ کے خوف میں نیک نیتی سے قربانی دی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اب قابیل نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا، حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو اور تم ایسا کرو گے میں تب بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہیں رنگوں گا، لیکن تم اگر ایسا کرو گے اور اگر میں ظلم کے اس میں مارا بھی جاتا ہوں تو میں پھر اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور اس نے کسی بھی فسادی لڑائی جھگڑے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کی جو نصیحت تھی اس کا اثر اس کے بھائی قابیل پہ نہیں ہوا۔ اس کا بھائی قابیل پورا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ حابیل کو مار دے گا۔ اس وقت وہ خیر غصے میں چلا گیا، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ اس نے قابیل کو قتل کرنا ہے۔ اب شیطان کو ایک موقع ملا دوبارہ کہ آدم کی اولاد کے راستے میں آنا ہے، تو شیطان نے اس کو قتل کی راہ دکھائی۔ کیسے؟ ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو پتھر سے اس کا سر لگا کے اس کو پتھر سے سر پھاڑ کے مار دیا، یعنی اس نے ایک پرندہ دیکھا جس نے دوسرے پرندے کو سر پہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ قتل کس طرح سے ہونا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چلاتا تھا تو وہ درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے بے دردی اور بے رحمی سے اپنے بھائی کا اسی طرح سے پتھر مار مار کے قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کو کہاں چھپائے، کیونکہ لاش کو ایسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، جانور حیوانوں کے ہاتھ چڑھ جاتی اس کے بھائی کی لاش۔ اب وہ بوری میں بند لاش کو لے کے گھومتا رہا، اتنا پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، اور لاش جو ہے وہ سڑنے لگی، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی عقل معاف ہو چکی تھی اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بے حد پریشان لاش بوری میں بند لے کر بس گھومے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان کو دیکھتا رہا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ اس طرح قابیل کو یہ پتہ چلا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ شرمسار ہو کر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ افسوس کا مقام ہے کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین کھود کر دفن کیا، اور یوں آدم کی اولاد کو تدفین
اور دفنانے کا علم ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کا رنگ سفید تھا، قابیل بہت خوبصورت تھا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کا رنگ سیاہ کالا پڑ گیا اور قابیل کی ساری خوبصورتی چہرے پر برسنے والی پھٹکار میں بدل گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ حابیل کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے غائب ہے۔ انہوں نے اس کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد 7 دن تک زمین میں زلزلہ طاری رہا۔ حضرت آدم کو جب علم ہوا تو انہوں نے قابیل کو نکال دیا اپنے دربار سے اور وہ یمن چلا گیا۔ اب شیطان کے پاس دوسرا موقع تھا اور اس نے یمن میں قابیل کو دوبارہ اپنے خطرناک وار کا نشانہ بنایا۔ قابیل سے کہا، تمہیں پتہ ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، تو بھی آگ کو پوجا کر۔ شیطان کے شکنجے میں دوبارہ پھنس گیا بد نصیب قابیل۔ وہی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کا آغاز کیا، اللہ کی نافرمانی کی، خون ریزی کی، کیونکہ زمین پر گندگی کی۔ توریت میں کمپلیٹ سٹوری ملتی ہے، قائن اینڈ حابیل کے نام سے ان کو وہاں مینشن کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آدم کے بیٹوں کا تذکرہ ہے لیکن اتنی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے۔ قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کا ایک اندھا بیٹا تھا اور وہ اس سے پتھر کھا کے مارا گیا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی مومن یا تقویٰ میں مرا ہے، وہ آگ کی پرستش میں ہی مارا گیا، تو انجام اس کا بہت برا ہوا۔ اسی کا ایک اندھا بیٹا تھا جس سے پتھر کھا کے وہ مارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت بنائی۔ تو یہ جو بھی چیزیں اس نے انٹروڈیوس کروائی، یعنی کہ آگ کی پرستش، قتل کرنا، تو اب جب دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا حصہ دار وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کا عذاب پڑتا ہے۔ پرپس کیا تھا اس قصے کا؟ اس قصے کو بیان کرنے کا، موضوع کو بیان کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جب پیغمبر کا بیٹا گناہ کر کے، غلطی کر کے، معافی نہیں ملی اس کو، انصاف ہوا، اس پہ بھی عذاب ہوا، انجام بہت برا ہوا، اس کا زندگی اس نے اپنے ہاتھ سے برباد کی، سزا ملی، تو پھر ہم انسان یہ دعوے کیسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے اور کوئی بھی گناہ کر کے ہم معافی لے لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے۔ جب پیغمبر کے بیٹے کے لیے معافی نہیں ہے تو پھر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ قصہ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آیا ہوگا، کوئی مسکنسیپشن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔